دیگر تے دن گیا محمد اوڑ کنو چھپ جانا۔ یہ وقت بڑا قیمتی ہے، تھوڑی سی زندگی ہے میرے بھائیوں، اس کو قیمتی بنائیں، اللہ کے احکام میں لگائیں، عبادت میں لگائیں، نمازوں میں لگائیں، قرآن کی تلاوت میں لگائیں، تہجد پڑھیں۔ اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ میرے حالات نہیں بدلتے، میرا وقت نہیں بدلتا، میری یاد رکھیں ماہر نفسیات اور تمام لوگ ماہرین کہتے ہیں حالات نہیں بدلتے، بندے نے خود بدلنا ہوتا ہے۔ ہاں جی، اور پھر دوسری بات، ہم دنیا کو بدلنے کے خواہاں ہوتے ہیں، ملک ایسے نہیں بدل رہا، محلہ نہیں بدل رہا، لوگ نہیں بدل رہے۔ بھائی دنیا کو بدلنا تو بہت مشکل ہے نا، کوئی لوگ انقلابی ہوتے ہیں، مگر یہ کہ ہم دنیا کو تو نہیں، اپنے آپ کو تو بدل سکتے ہیں نا۔ بھائی کوئی نہیں اٹھتا، نہ اٹھے، ہم تو فجر کے وقت اٹھ سکتے ہیں نا۔ کوئی اونچی بولتا ہے یا آہستہ بولتا ہے، ہم تو اپنی طبیعت کے اندر اعتدال لا سکتے ہیں۔ آج اگر ہم بدل جائیں گے، اپنے اندر نرمی لائیں گے، دیانت لائیں گے، عبادت لائیں گے اور خیر کے کاموں کو اپنے اندر جوڑ لیں گے، ہماری زندگی کے حالات بدل جائیں گے۔ تو اپنے اندر بدلاؤ پیدا کریں گے تو ہماری زندگی میں بدلاؤ آ جائے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، نمازوں کی پابندی کریں، اور جو تھوڑا سا ٹائم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں جتنا خیر کے امور ہیں ان کو بروئے کار لاتے تھے۔ تو الغرض اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی میں 1 سال اور دے دیا ہے۔ اب اس میں پتہ نہیں سال دیا ہے یا چند دن دیے ہیں یا چند مہینے دیے ہیں یا کتنا ٹائم دیا ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ کسی آدمی کو اگر کسی جزیرے میں چھوڑ دیا جائے اور اسے کہا جائے کہ تیرے پاس محدود سا وقت ہے، یہ سونے کا پہاڑ ہے، یہ چاندی کا پہاڑ ہے، یہ ہیرے جواہرات ہیں، تیرا جتنا دل کرتا ہے اس میں سے اکٹھے کر لے، اور کتنا قیمتی تھوڑا سا وقت ہے، کسی وقت بھی کہہ دیا جائے گا چلو بھائی تو اس میں سے آپ کر لیں جو کرنا ہے۔ تو صوفیاء کہتے ہیں کہ بتاؤ کہ ایسا بندہ جسے محدود وقت دیا جائے اور ہیرے سونے اور چاندی کے پہاڑوں میں اسے چھوڑا جائے تو وہ کوئی غفلت کا وقت گزارے گا؟ وہ کہے گا پتہ نہیں کس وقت مجھے یہاں سے نکالا، جتنا اکٹھا ہو سکتا ہے مال اکٹھا کرو، وہ سستی نہیں کرے گا۔ تو بے عینی ہی یہاں دنیا میں رہ کر اللہ جل شانہ نے ہمیں اعمال صالحہ کے ہیرے سونے جواہرات یہ اکٹھے کرنے کے لیے یہاں وقت عطا فرمایا ہے، اور اس میں پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے گا، پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے گا۔ اور ملک الموت سے ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ ملک الموت سے مکالمہ کر سکے، بات کر سکے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور والا آپ کو اللہ نے یہ بڑی پاور دی ہے، آپ جس کی چاہے روح کھینچ لیتے ہیں، جس کو چاہتے آپ اپنے پاس اللہ کے پاس بلا لیتے ہیں۔ تو دنیا کی عدالتوں کا نظام یہ ہے کہ جس کو عدالت نے بلانا ہو، اس کا محاسبہ کرنا ہو یا سزا دینی ہو تو اسے سمن جاری کیا جاتا ہے، اسے نوٹس بھیجا جاتا ہے، اور آپ آتے ہیں خاموشی سے گردن مروڑتے ہیں، روح نکالتے چلے جاتے ہیں، نوٹس دیتے ہی نہیں۔ انہوں نے کہا، اسرائیل نے کہا حضور والا جتنے میں نوٹس جاری کرتا ہوں دنیا کی کوئی عدالت نوٹس جاری کرتی نہیں۔ آپ کو پتا کیا میں نے کہا، یہ جو آپ کے بال سفید ہوئے ہیں یہ میرا نوٹس ہی تو ہے، یہ جو آپ کے پوتے پوتیاں ہو گئے یہ میرا نوٹس ہی تو ہے، یہ جو آپ دادا بن گئے یہ میرا نوٹس ہی تو ہے، یہ جو آپ بیمار ہوئے تھے یہ میرا نوٹس ہی تو ہے، یہ جو آپ کو سر درد ہوا تھا یہ میرا نوٹس ہی تو ہے، یہ شوگر، یہ بی پی، یہ فلاں فلاں چیز یہ کیا ہے؟ یہ اسرائیل کی طرف سے نوٹسز ہی ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھرے مجمع میں کسی نے کہہ دیا عمر خوف خدا کریں، اللہ سے ڈریں، تو لوگوں نے کہا اس نے کیا کہہ دیا، امیر المومنین ہے، بڑے جلالی بابے، اس کو تو سزا ملے گی۔ جب مجلس برخاست ہوئی آپ نے پاس بلایا، فرمایا ادھر آؤ، آپ نے روزانہ آ کر مجھے یہ لفظ کہنا ہے۔ کہا بہت مصروفیت ہو جاتی ہے، میں بھی بندہ بشر ہوں، یہ جب آپ کہتے ہو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور واقعتاً ہر وقت اللہ سے ڈرنا چاہیے، روزانہ کہا کرو آ کر میں تمہیں ہدیہ بھی دوں گا۔ آپ نے باقاعدہ تنخواہ مقرر کر دی۔ ایک دن وہ شخص آیا، آپ نے فرمایا بس بھائی آج کے بعد آپ نے یہ نہیں مجھے کہنا۔ اس نے کہا حضور کیا ہوا، اب اللہ کا ڈر زیادہ آپ پہ آ گیا ہے یا آپ نے کوئی بندہ اور رکھ لیا ہے؟ فرمایا نہیں، اب میری داڑھی میں ایک بال سفید آ گیا ہے، اب جب شیشہ دیکھتا ہوں جو مجھے اللہ سے ڈراتا رہتا ہے، اب یہ میری موت میرے قریب آ گئی ہے۔ دیگر تے دن گیا محمد اوڑ کنو چھپ جانا۔ سنیے وظیفہ 2021 کو کامیاب بنانے کے لیے کہ آپ کے معاملات میں، کاروبار میں، عزت میں، تمام امور دینی اور دنیوی میں بے پناہ خیر و برکات نصیب ہوں، تو یہ وظیفہ ہر نماز کے بعد کیجئے۔ ہر نماز کے بعد 3 دفعہ درود پاک، 1 دفعہ آیت الکرسی اور 1 مرتبہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 2، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یہ پڑھیں، اور 1 دفعہ سورہ فاتح شریف اور 3 دفعہ سورہ اخلاص، اور آخر میں پھر 3 مرتبہ درود پاک۔ اس وظیفے کو اپنے معمولات میں شامل کریں،
پھر دیکھیے اللہ جل شانو کتنی آپ کو اپنی رحمتوں برکتوں سے نوازتا ہے، غیبی مدد فرماتا ہے، رزق کے معاملات میں، روزگار کے معاملات میں، کاروبار کے معاملات میں اللہ جل شانو بہت زیادہ اپنی رحمتوں برکتوں سے نوازے گا۔